ویلکم بیک ناظرین. قاسم ہیں اور فواد ہیں, یہ دو نوجوان ہیں, یہ پاکستان کا فیوچر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے 1 2 3 کیا سجیشنز آپ دیتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے, پاکستان کس طرح بہتر کنٹری بن سکتا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کی جو آپ نے بات کی وہ کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں, پلیز بی بریف. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جیسا جاوید صاحب نے بات بولی کہ جیم سے جہاد, اس میں پہلے ایجوکیشن سسٹم آپ کو اپنا بدلنا پڑے گا. ٹھیک, ایجوکیشن سسٹم آپ کو بالکل بدل دینا پڑے گا, اس سے ہوگا. نمبر 2 آپ کو کانسٹیٹیوشن سے اسلام نکالنا پڑے گا. ویری گڈ. کانسٹیٹیوشن میں جب تک اسلام رہے گا ظلم رہے گا, کیونکہ وہ مائنورٹیز کے خلاف ظلم ہوتا رہے گا. وہ ملک پاکستانیوں کے لیے بنا, پاکستانیوں کے لیے تھا, لیکن وہ اب صرف مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہوا. یہ وہی ہے جس طرح اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ایک جوئش اسٹیٹ ہے. اوکے, آپ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم چینج کر دیا جائے, کانسٹیٹیوشن سے اسلام کو نکال دیا جائے, کنٹری ہو, مذہب کا استعمال, سیاست کے لیے اس کا نام استعمال نہ کیا جائے. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اب فواد جی, میرے نزدیک سب سے بڑا پاکستان کا اس ٹائم جو مسئلہ ہے وہ ٹیررزم ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو کمبیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ہیلتھ, ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں جو. دوسری یہ بات کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے, یعنی جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ڈائناسٹک پالیٹکس, یہ گو کہ ساؤتھ ایشیا کا فینومینا ہے, لیکن جب تک پارٹیسپینٹس اس میں آپ مڈل کلاس جو ہوگی وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گی پالیٹکس کے اندر, تو تب تک وہ یہ نہ کہیں جی کہ ہم ڈیموکریسی اچھی نہیں اور ڈکٹیٹرشپ نہیں, تو آپ کو خود پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا اس میں. تو یہ میرے نزدیک چیزیں ہیں. چلیے, نوجوانوں نے, یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا, ان کے کنسرنز ہیں کہ ہمیں اس کو سیکولر اسٹیٹ کیسے بنانا ہے, ایجوکیشن کیسے ٹھیک کرنی ہے, ہیلتھ کیسے ٹھیک کرنی ہے, اور جیسے ٹیررزم جو موجودہ پرابلمز ہیں, فائنینشیل جو ناانصافیاں ہیں اس کو کیسے ٹھیک کرنے. خالد صاحب آپ سے, اب ہمارے پاس چونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شروع کر کے ہم پھر سارے اس میں اپنا اپنا انپٹ دے دیں. ذرا کائنڈلی اس کو بریفلی کیجیے. دیکھیں جی, یہ نوجوانوں کی باتیں سنی ہیں تو یہ پاکستان کی جو فیلیورز ہیں وہ ایک قسم کی ہمارے یوتھ میں اگر آپ جا کے پاکستان میں بھی ملے تو وہ فرسٹریشن کی حدوں کو وہ چھو رہا ہے. اور یہاں پہ پاکستان میں نان ڈیولپمنٹ کی ایک اور جو بڑی وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ برین ڈرین پاکستان سے بہت ہے. یہاں پہ بڑے اچھے پڑھے لکھے وائڈ اویک بچے ہیں, پاکستان میں نہ ان کو روزگار ملتا ہے نہ ان کو سیکیورٹی ملتی ہے, اور یہ اتنا اسٹرینگل ہولڈ ہے نا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کو پیچھے کی طرف بیکورڈ بنا رہی ہیں. اب اس میں یہ ایک یہ نوجوان نے بڑی اچھی بات کی, یہ بھی فرسٹریشن ہے ایک قسم کی, یا یہ سسٹم کی جو فیلیور ہے ٹو ڈیلیور, کہ جی اسلام کا نام کانسٹیٹیوشن سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو بی ود دی ماڈرن ورلڈ اینڈ وی ہیو ٹو کوپ ود دی ریئلٹی کہ آپ ایک صرف جس طرح سے سعودی عرب یا دوسری فنڈامنٹلسٹ مسلم سٹیٹس ہیں اس طرح سے ہم پاکستان کو نہیں چلا سکتے. اور یہ جو ضیاء الحق نے انفارچونیٹلی پاکستان کو ڈسٹارٹ کیا, اسلام کو ڈسٹارٹ کیا, دس از آفل. اور اس چیز سے جتنی دیر تک ہم نہیں نکلتے اتنی دیر تک ہم آگے کی طرف پروگریس نہیں کر سکتے. اور یہ نوجوان کی ایک اور بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا, انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے بنا اور اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بھی, مسلمانوں کا ایک کوئی خاص طبقہ, ایک خاص مکتب فکر ہے, ان کے لیے رہ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں جس طرح سے اہل تشیع کو پاکستان میں ذبح کیا جاتا ہے, تو یہ جو ہے پاکستان جو ہے یہ صرف ایک, اور اس میں پاکستان میں جیسے قادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, پاکستان میں اب صرف وہی ایک جو سعودی عرب کی برانڈ آف اسلام ہے نا اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اس ٹرینڈ کو ہم ریورس نہیں کر پائے. تھینک یو. نواز صاحب آپ کا کیا؟ جی, میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہمارے ینگ مین نے کہا کہ اسلام کو جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے نکالا جائے, میں ٹوٹلی اس کو ڈس ایگری کرتا ہوں. کیونکہ اگر آپ صحیح معنی میں اگر آپ نے اسلام پڑھا ہو یا اگر آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہو, یقیناً آپ اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھا ہوگا, اگر آپ میثاق مدینہ کو پڑھیں جو اسلام کی دنیا کی پہلی اسلامک ریاست تھی, اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ کے اندر عیسائی ہیں, جو یہودی ہیں, یہ جو لوگ ہیں ان کو میں تحفظ دوں گا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کی عبادت گاہوں کی, ان کی رہائش کی, ان کے جان و مال کی تحفظ کی ضمانت دے رہے ہیں. جب ہم ان کی سنت پہ ہی عمل نہیں کر رہے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اسلام کو جو کانسٹیٹیوشن سے نکالا جائے؟ نہیں, اسلام کو صحیح معنی میں امپلیمنٹ کیا جائے. اگر آپ صحیح معنی میں امپلیمنٹ کریں گے تو اگر میرا پڑوسی عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, جو بھی ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلمان اس کا خیال رکھنا, اس کی ہر طرح سے خیال رکھنا. یہ نہیں سوچنا کہ میں مسلمان ہوں وہ نان مسلم ہے. نہیں, صرف پرابلم یہ ہے کہ اسلام کو جو ہے غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے. جیسے وہ میں ایگری ہوں کہ سعودی عرب والا اسٹائل جو جس طرح بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, میں اس سے بالکل ایگری ہوں کہ اس طریقے سے مطلب ایک لوگوں کے ذہن میں وہ اسٹائل ڈالا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب والا اسٹائل. نہیں, ہمیں وہ اسٹائل اپنانا چاہیے جو حدیث ہے, جو قرآن پاک ہے, کہ کسی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کا آپ نے قتل کیا تو پوری انسانیت کا آپ نے قتل کیا. یہ تو اسلام بتا رہا ہے. آگے کیا کرنا کیا ہے؟ جی آگے کرنا یہ ہے. باقی کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے آگے صحیح سسٹم میں چلانا ہے تو دیکھیں, چلانے کے لیے قانون جسے کہتے ہیں رول آف لا پاکستان میں بہت ضروری ہے, جو کہ پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا. جسٹس سسٹم کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا. جاوید صاحب, قاضی صاحب میں آپ سے آتا ہوں آپ کے پاس. جاوید صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, نواب صاحب نے جیسے فرمایا کہ مساق مدینہ ہے, پہلی اسلامی ریاست بنی, یہ بھی ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں جو غیر مسلم تھے وہ جزیہ دیتے تھے, ان کے اوپر بھی کچھ معاملات اتنے سمپل نہیں تھے جتنے انہوں نے بتا دیے ہیں. یہ میری اوپینین نہیں, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ اصل میں جی اس میں بڑا یہ ایک آج جیسے آپ نے کہا یہ ایون علماء کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہے. میں خود اس چیز پہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کی کوئی مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کا ایک مذہب رکھ دیں گے تو پھر آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن اور حدیث سے میں اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کروں گا, آپ اپنی طریقے سے کریں گے, دوسرا تیسری طریقے سے کرے گا, اور پھر میں یہ کہوں گا کہ میں صحیح ہوں, آپ کہیں گے کہ صحیح. اسٹیٹ کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس وقت بھی جو ہے وہ تمام مذاہب کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے وہ کریں, ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جزیہ یا وہ باتیں ساری تھیں. اس اگر ہم نے اس وقت چونکہ پاکستان کی بات کریں, اس چیز کو نکال کے مذہب کا سیاست کے ساتھ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. اگر جو ہے آپ کو جو ہے جتنی جو اسلامی پارٹیز ہیں ان کو اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پارلیمنٹ میں اس میں لاتے ہیں جو چینجز لانا چاہتے ہیں وہ لائیں, لیکن ان کا اثر جو ہے جو باقی اقلیتیں ہیں ان میں نہیں ہونی چاہیے. اور جتنا آپ نے انہوں نے بھی بات کی وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, ہم نے اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ سیدھی کرنی پڑیں گی. آپ نے ایک نقطہ اٹھایا, انفارچونیٹلی اس پہ بات نہیں ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے کہ ہماری ہسٹری ساری جو ہے وہ جو ہے نا غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے. ہمارا اپنا جو لوکل برانڈ ہے وہ ہے ہی نہیں, سارا ہم نے ادھر ادھر سے کچھ جو ہے عرب سے چوری کیا ہوا ہے, کچھ جو ہے نا مڈل ایسٹ سے چوری کیا ہوا ہے, کچھ جو ہے وہ ایران سے, اور ادھر اور مختلف برانڈز ہیں ہمارے. ہمیں اپنی تاریخ خود پڑھنی پڑے گی, اپنی تعلیم, اور اس میں لیڈرشپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمارے حق کیا ہیں, کس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے. اگر آپ کی لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کو پرائیورٹیز پتہ ہوں گی کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں, کیسے آگے جانا ہے, تبھی یہ مسائل حل ہوں گے. اور اس میں سب سے بڑی چیز میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ چیز بالکل ذہن سے نکال دیں, اسٹیٹ کا کوئی مذہب ہوتا ہے. میرے خیال میں اسٹیٹ کا مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. چلیے میجر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیا اسٹیٹ کا کوئی مذہب ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ بلکہ بہت سی عجیب سی بات مجھے لگ رہی ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن سے اسلام کو نکال دیں یا مذہب کو نکال دیں. مذہب دیکھیں ہر ایک اسٹیٹ کا جو ہے وہ اگر مذہب اس کا ایک نظریہ ہے جس کے تحت آپ کسی بھی ملک کو چلاتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دیا ہے, ہم اسے فالو کر سکتے ہیں, اور ہم اصل بیسیکلی بات صاحب آپ کتنی دیر سے میں صرف ایک میرا کوشچن لے لیں نا, لیٹ می سپیک ایز ویل پلیز. آپ کتنی دیر سے اس کنٹری میں ہیں؟ میں پاکستان یہاں پہ جی یہاں پہ تقریباً مجھے 14-15 سال ہو گئے. یہاں پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کرسچین ہیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ان کا امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے وہ مور اسلامک سسٹم کے نزدیک. آپ اسلامک نظام کو اگر غور سے دیکھیں تو آلموسٹ وہاں پہ دیز آر دی تھنگ وچ آر ٹاٹ ٹو یو
یہی باتیں ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے. یہاں انصاف ملتا ہے آدمی کو. آپ سے کبھی کسی نے کہا کہ آپ کرسچن نہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ پاکستان میں بھی آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ یہ کرسچن ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. پاکستان میں ان کی نہیں سر، پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کرسچن ہیں، آپ یہ کام نہیں ایک کر سکتے. سوال ہے کہ ایک اور ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مذہب کے اسلام کے لیے بنا تھا، تو پھر قائد اعظم نے اس کا نام اسلامک ریپبلک کیوں نہیں رکھا؟ ضیاء صاحب کو کیا ضرورت میری بات، اگر آپ بچے کا نام محمد، اگر آپ اس کا نام جیمس رکھ لیں یا اس کا نام مارشل رکھ لیں، ہمارے اپنے اسلامک نظام ہے، اس کے نہیں نام ہے سر، اپنے نام ہے، آپ وہ نام نہیں رکھ سکتے. ہماری اپنی تہذیب ہے ہمارا. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، شہباز بھٹی کو I-83 میں نے کہا دیکھیں آپ جا رہے ہیں انڈیویجول، ہم سے نظام کی بات، اسی سسٹم نے بھی انڈیویجول پیدا کرنے ہیں نا. اب اگر اس بھٹی کو مرڈر کیا گیا نا، میں یہ کہتا ہوں آپ نے چرچ جلا دیا اسلام کے نام، میں کہتا ہوں نا لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اسی جگہ. میں تو یہی بات شروع سے تو کہہ رہا ہوں کس طرح دیں گے ان کو، تو آپ کا قانون سر. ہاں اب کون دے گا؟ کوشچن یہ ہے کہ who will give it. Now this is what I was saying. میں کہتا ہوں پاکستان میں کوئی تو ایک بچہ ایسا رہنما پیدا ہوگا who will implement these things. ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نواز شریف کر لے، میجر صاحب راحیل شریف کر لے، کوئی آدمی کر لے، سول رہنما کر لے. میری عرض سنیں، ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو آپ کی امنگوں کے مطابق، اور شاید ہماری عمروں میں بھی ہم اسے دیکھ لیں. قادری صاحب کیا مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک ینگ آدمی نے بہت اچھی بات کی، بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اتنا خوف ضیاء-ال-حق پیدا کر گیا ہے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ بھائی اسلام نکال دو یہاں سے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا تھا، اس میں اقلیتوں کو تحفظ دیا تھا، لیکن یہ بھول گئے کہ وہ تحفظ دینے والا کون تھا. وہ ہمارا نبی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے رحم کے لیے ہی پیدا کیا تھا. آج پاکستان میں رسول اللہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. میثاق مدینہ نہیں چل سکتا جب تک رسول اللہ نہ ہو یا ان جیسا کوئی ان کا خلیفہ نہ پیدا ہو. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایک دفعہ یہ کیا تھا، بات سیدھی یہ ہے کہ اسلام کا محافظ اللہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا قرآن شریف میں کہ وہ قرآن شریف کو زندہ رکھے گا، اسلام کو زندہ رکھے گا تا قیامت. پاکستان کا آئین اسلام کا محافظ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ، ذرا مجھے کہنے دیں، میں 12 سال کا تھا جب انڈیا سے آیا تھا. انڈیا کی جامع مسجد میں اب میں گیا جب کوئی 50-55 سال کی عمر میں، اتنی بھیڑ انڈیا کے میرے شہر کی جامع مسجد میں تھی جتنی میں جب آیا تھا تو تھی. ہندوستان میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روک رہا تھا، نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا تھا، زکوٰۃ دینے سے کوئی نہیں روک رہا تھا، میلاد شریف کرنے سے کوئی نہیں روک رہا تھا، مجالس کرنے سے کوئی نہیں روک رہا تھا. ہاں مسلمانوں کو ترقی سے روک رہا تھا. ٹاٹا برلا تھے جن کے پاس اکانومی تھی، مسلمان کے پاس اکانومی نہیں تھی، مسلمان کو ترقی کے مواقع نہیں تھے. قائد اعظم نے اسلام کی حفاظت کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا. پاکستان مسلمانوں کو موقع ایکول اپرچونٹی دینے کے لیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں اور ہندوستان کو بتا سکیں ہم اتنے ہی قابل ہیں جتنے ہندو ہیں. دیکھو ہمارا ملک، دیکھو تم، ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، اب بھی پیچھے میں رہیں گے، لیکن ہم پاکستان کو ایک مثالی ملک بنا رہے ہیں جہاں ہندو بھی خوش ہے، جہاں عیسائی بھی خوش ہے، جہاں مسلمان بھی خوش ہے. یہ ملک سیکولر ملک ہوگا. اس لیے پہلی تقریر انہوں نے کی. قادری صاحب نے کہا کہ میثاق مدینہ سے جو انہوں نے بات کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جو کہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی میسنجر بنا کے بھیجا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام ختم ہو گیا. سنت ہم کسے کہتے ہیں؟ سنت ہم اسی چیز کو کہتے ہیں جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ان کے طریقے کو ہم اپنائیں. اگر میثاق مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کی ضمانت دی تھی غیر مسلموں کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ ختم ہو گیا. نہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. بات تو کرنے دیں. میثاق مدینہ ہم اپنے آئین میں لکھ سکتے ہیں، جو رسول اللہ نے کہا تھا ہم اپنے آئین میں کہہ سکتے ہیں اقلیتوں کو تحفظ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ہم اسلام کیوں لکھ رہے ہیں؟
اسلام ایک مذہب ہے، اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انڈونیشیا میں مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے تو نہیں لکھا اپنے آئین میں کہیں، انہیں یقین کامل ہے جب میری ماں مجھے مسلمان نہیں بنا سکی، پاکستان کا آئین مجھے مسلمان نہیں بنائے گا۔ پاکستان کے مسلمانوں کو ان کی ماں مسلمان بناتی ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو میثاق مدینہ پہ چلنے کے لیے ان کی ماں سکھائے گی، آئین نہیں سکھائے۔ میری بات کرنے دیں، ایک سیکنڈ مجھے جواب دے دیں بعد میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے آئین میں، اور دوسری چیز انہوں نے سوال کیا بڑا اچھا کہ پاکستان میں تعلیم، آج بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ایسٹ پاکستان کو ہم نے کیوں کھویا، ایسٹ پاکستان کا ذکر ہی نہیں دیتے، سہروردی کا نام نہیں بتاتے، مجیب الرحمان کا نام نہیں بتاتے، ہم اپنی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں قادری کے ساتھ یہ ہوا، جب تک ضیاء الحق کا وہ قانون جس میں ایک مولوی عربی کا کاغذ اٹھا کے کہتا ہے، آنکھ خود لگا کے یہ قرآن شریف کی توہین ہو رہی ہے، ناموس رسول کی توہین ہے، جلا دو کرسچنز کو، لوگ جلا دیتے ہیں۔ ہم نے ایک اسلام کا نام دے کے ایسا ایٹماسفیئر پاکستان میں پیدا کیا ہے کہ جس کو چاہو جلا دو، جس چرچ کو چاہو جلا دو۔ اسلام کے نام نواب صاحب ہمارے پاس نہیں ہے، نواب صاحب مہمانوں کا بڑا شکریہ، یہاں پہ جو ہم نے باتیں کی، یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ نوجوان جو ہیں، یہ جو ہماری ہوپ ہے، یہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ پاکستان سے اگر تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی جائیں تو انشاءاللہ بالکل بہتر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ پھر ملتے ہیں، بائے بائے فار ناؤ۔